الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ہے زندہ فقط وحدت افکار سے مومن، وحدت و فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت و بازو، ملتی نہیں یہ داد بغیر فضل خدا داد۔ علماء کرام، طلباء اعزام، موحدین ساتھیوں، آج کا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے شیخ المشائخ شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ کا اخلاص اور للہیت اللہ کو مقبول ہے، اس لیے ان کے ماننے والے یہاں نہایت شوق سے تشریف لا چکے ہیں۔ شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جب مولانا مظہر نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ سے سبق پڑھا اور میاں والی میں درس و تدریس کا آغاز کیا، معاشرہ کو انہوں نے انمول ہیرے دیے۔ ان میں سے ایک کا نام نامی اسم گرامی شیخ عبدالعزیز محدث گجرانوالا رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ انہوں نے دیگر محاذات پر بھی بھرپور مقابلہ شرک اور الحاد کا کیا، لیکن ان کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ غیر مقلدیت کی تردید کے لیے وہ سینہ سپر رہے، اظہار الحق نامی کتاب لکھی اور تقلید کے مسئلے پر ان کے مباحث موجود ہیں۔ 1924 میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ تحریراً اور تقریراً مناظرہ کیا ہے، وہ مناظرہ چھپ بھی چکا ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی اس کا حکم ہے، اور اذا قرأ فانصتوا حدیث پر انہوں نے جو تحقیق کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بطور مثال نام لیتا ہوں قلعہ دیدار سنگھ کے شیخ الحدیث مولانا نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جو شیخ عصمت اللہ کے والد ماجد ہیں، مناظرے بھی کیے، اس فن میں ان کی مہارت بھی مسلم ہے۔
انہوں نے کتابیں بھی لکھی، مثلا ازالت الرین عن مسألة رفع اليدين، ازالت الاوہام عن القراءة خلف الامام، ازالت الستر عن رکعات التراویح والوتر، صلاة الرسول وغیرہ انتہائی بہترین کتابیں ہیں ان کی۔ اس کے بعد ہمارے شیخ اور استاد شیخ القرآن علامہ غلام اللہ خان رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس فرقے کا ناطقہ بند کیا تھا۔ تفسیر جواہر القرآن میں موجود ہے، سورۃ انعام میں ایک آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اس آیت کے نیچے شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، آیت مشرکین کے عقائد کے آشکارا کرنے کے لیے ہے۔ جو لوگ اس کو چسپان کرتے ہیں، فقہاء اور ائمہ مجتہدین کی تردید کے لیے، صریحاً وہ قرآن کریم کی تحریف کے مرتکب ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کا یہ پیشہ ہے کہ اس طرح کے آیات ائمہ مجتہدین کی تقلید کی تردید کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جب آپ کے شیخ نے، ہمارے شیخ نے قرآن کے محرفین ان کو کہا ہے، آج کون ہے جو یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ یہ صادقین نہیں، یہ ملحدین ہے، یہ کاذبین ہے۔ پھر شیخ المشائخ شیخ القرآن علامہ محمد طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، مثلا اصول السنت میں ان کی تردید کی ہے، اور ضیاء النور لدحض البدع والفجور میں تو صاف لکھا ہے کہ ایسے لوگ چھوٹے ملحدین ہیں، سر سید احمد خان کے ڈگر پر چلنے والے ہیں۔ اور ہمارے موجودہ امیر شیخ القرآن، بعض لوگوں کو یہ ایک اشکال ہے کہ وہ شیخ القرآن نہیں، میں تو کہوں گا وہ صرف شیخ القرآن یہ نہیں ہے کہ وہ شیخ القرآن ہے، وہ شیخ شیوخ القرآن ہے۔ ان کی تدریس کا اس طرح بہترین انداز ہے کہ بہت شیوخ القرآن آج بن چکے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی اس فرقہ کی تردید موجود ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے مشکلات القرآن کا حل جو کیا ہے تنویر الجنان۔ سورۃ اعراف کے آخری آیت میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کے نیچے امیر صاحب مدد العالی نے لکھا ہے یہ لوگ انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ ہمارا جو صوبائی امیر ہے شیخ سراج الدین صاحب، ان کی کتاب ہے الطامۃ الکبریٰ، وہ تو اس کو بڑا ہنگامہ کہتے ہیں، اور آج کا بڑا انعام موحد یہ کہتا ہے یہ ہمارے توحیدی بھائی ہیں، وہ آپ کی تقلید کو شرکیہ تقلید کہتے ہیں، تمہیں بدعتی سمجھتے ہیں، تمہیں مشرک سمجھتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارے توحیدی بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے شریعت کا خلاف کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فتاوی میں لکھا ہے شرع 3 قسم پر ہے، اور یہ بات انہوں نے تقریباً 2-3 جگہ
اپنے فتاوی میں تحریر کیا ہے. ایک ہے شرعی منزل، دوسرا ہے شرع مؤول، اور تیسری چیز ہے شرع مبدل. شرع مبدل بدعتیوں کا کام ہے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اور شرع منزل قرآن و حدیث میں جو نصوص موجود ہیں، صاف جو مسائل ان میں آشکارا ہیں، وہ شرعی منزل ہے. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم ينزل به. آیا ان کے لیے شارعین ہیں؟ ائمہ مجتہدین شارعین نہیں ہے، شارعین ہے. اور اسی آیت کے بلبوتے پر اس کا سہارا لے کر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی میں لکھا ہے، جو لوگ پشتو زبان میں جمعہ اور عیدین کے خطبے پڑھاتے ہیں جیسا کہ غیر مقلدین کا معمول ہے، وہ اس آیت کے مصداق ہیں. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. شرع مؤول ائمہ مجتہدین کے مذاہب کی تشریح و توضیح کا نام ہے. اور شیخ صاحب شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے مثال دیا ہے. مثلا قدوری میں جو مسائل ہیں اپنے فتاوی میں لکھا ہے، تو یہ جو مسائل ہیں شرع مؤول ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پوری دنیا کے لوگ حنفی بن جائیں، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ ایک آدمی نہ حنفی ہو، نہ شافعی ہو، نہ مالکی ہو، نہ حنبلی ہو، اور وہ مجتہدین کے زمرہ میں بھی نہیں آتا، اپنے آپ کو مجتہد کہے. یہ بھی انصاف سے دور ایک بات ہے. شرع مؤول ائمہ مجتہدین کے آپس میں جو فروعی اختلافات ہیں، اس بات کو جب غیر مقلد نہیں سمجھتا. ایک شعر ہے ہمارے ہاں مشہور ہے، اور لوگ اس شعر کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ہدایہ کے بارے میں ہے، الہدایت خلق قرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتبی. لکھتے ہیں ان کا قرآن ہدایہ ہے. قرآن ہمارا بخاری بھی نہیں ہے، قرآن قرآن ہے. ہدایہ کے بارے میں اسی شاعر نے یہ کہا ہے، ان الہدایت کالقرآن. ہدایہ قرآن کی طرح ہے. تشبیہ دی ہے. اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن معصوم کتاب ہے اور ہدایہ میں غلطیاں ہیں. مانتا ہوں کہ ہدایہ میں کچھ تسامحات ہیں، لیکن تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوا کرتی. اس طرح اعتراض اگر کرتے ہو، صحیح بخاری میں ایک تفصیلی روایت ہے، دوسری جلد میں 11 عورتوں کی داستان ہے، مشہور روایت ہے. اس کے آخر میں ایک جملہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انا لکی مثل ابی الزرع لام الزرع. یہاں تشبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آپ کی تشبیہ دی ہے، اور وہ تشبیہ ابو الزرع کے ساتھ دی ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام معصوم ہے. اس کے بہت نظائر ہیں. تو الہدایت کالقرآن
تشبیہ خود بیان کیا ہے شعر میں، ما صنفوا قبلها، قرآن تصنیف نہیں ہے. قرآن کریم کے بارے میں ہے کتاب انزل الیک مبارک، کتاب احکمت آیاتہ. قرآن تنزیل ہے، قرآن تصنیف نہیں ہے. وہ تصنیف کی بات کرتے ہیں. ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتبی. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ شرع سے یہاں مراد فقہ ہے. یعنی شعر کا مطلب یہ ہے مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں تو فتاوی نور الہدا بھی ہے جس میں ضعیف مسائل ہیں، فتاوی نور الہدا، فتاوی برینا وغیرہ. لیکن ہدایہ میں جو باتیں ہیں جب اس کا ٹکراؤ دوسری کتابوں سے آ جائے تو فتویٰ ہدایہ کے متن پر دیا جائے گا، اگرچہ اس میں بھی بعض غلطیاں ہیں. مثلا ہدایہ میں یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ متعہ کو جائز سمجھتے تھے، حالانکہ موطا امام مالک میں متعہ کی تردید ہے. متعہ کو جائز کہنے والا اور اجماع کے ساتھ اس کو درست سمجھنے والا وہ وحید الزمان ہے جس کی کتاب ہے نزل الابرار من فقہ النبی المختار. اس کتاب کو نبی مختار کا فقہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس طرح گندے مسائل ہیں کہ اگر ان کو آشکارا کیا جائے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس طرح ان لوگوں کے اعتراضات میں یہ ہے ایک دین ہے اور انہوں نے دین کے بکھرے کر دیے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے ان احناف، شوافع اور مالکیہ اور حنابلہ نے کیا ہے. دین میں، مذہب میں اور ملت میں فرق ہے. دین اصولی مسائل کا نام ہے. سیدنا نوح سے شروع ہو کر آخر تک وہ مسائل بالکل جچے تلے مسائل ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. دین وہی دین ہے. یہ جو مختلف تعبیرات ہیں یہ مذہب کے ہیں. مذہب اور دین میں فرق ہے اور یہ فرق کتاب التعریفات میں موجود ہے. یہ فرق شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں کیا ہے. اور ملت کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوتی ہے. آیت کریمہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کیا ہے وَاتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس فرق کو جب نہیں سمجھتے تو یہ اعتراض کرتے ہیں. تو جو حنفی مسلک ہے مثلا اس علاقے میں اس کے جو مفتابہی اقوال ہیں کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الراشد میں چیلنج دیا ہے ایک اس طرح کا قول جو امام ابو حنیفہ، امام محمد وغیرہ سے منقول ہے، فتویٰ بھی ہمارا اسی پر ہو. کوئی ایک روایت اس کا اس طرح خلاف ثابت کرے کہ اس کے مقابل احناف کے ساتھ کوئی روایت نہ ہو تو انہوں نے چیلنج دیا ہے. اور جب کوئی یہ نہیں کر سکتا تو آخر میں اس نے کہا ہے کہ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، فاتقوا النار، کہ وہ بہت خطرناک آگ ہے، ابتلا نہ کرے. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى،
جس نے بھی افترا کیا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں اور تاریخ اسلام میں مختلف علماء کے واقعات نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ عبد الصمد بن احمد کا ہے۔ لکھا ہے کہ عبد الصمد بن احمد جب اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، ہمارا مذہب قبول کریں، ہم مدرسہ نظامیہ میں آپ کو تدریس دیں گے۔ مدرسہ نظامیہ کی تدریس صدارت کے بعد بڑا عہدہ تھا۔ اس نے جواب میں کہا کہ اگر تم مجھے اتنا سونا دے دو، بلکہ سونے کی بارش بھی کر دو، میں اپنے مسلک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارا مسلک حنفی مسلک، بریلیوں کی حنفیت نہیں، جو جماعت اشاعت التوحید و سنت کی حنفیت ہے، یہ مسلک بالکل دلائل کے ساتھ برابر ہے، اور اس پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ موضوع تو بہت طویل ہے، وقت چونکہ ختم ہو گیا، اس لیے انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔